بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جنت کے سلسلے میں جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جنت میں محل بنانے والے اعمال کون سے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جنت میں محل بنانے والے اعمال۔ سب سے پہلے مسجد بنانا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کریں گے۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز پڑھنا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 12 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سونے کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں ادا کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ روزانہ 12 سنتیں ادا کرنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص دن اور رات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت ادا کرے اس کے لیے ان کی وجہ سے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ اس سے ظہر کی پہلی 4 رکعتیں اور بعد کی 2 سنتیں اور عصر سے پہلے 2 سنتیں اور مغرب کے بعد 2 سنتیں اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں مراد ہیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھنا۔ اس کے متعلق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں اوابین کی نماز کا ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں 20 رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ حضرت عبد الکریم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 10 رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پھر ہمارے محل تو بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ فضل والا ہے۔ بازار میں داخل ہوتے وقت چوتھا کلمہ پڑھنا، یہ بھی جنت میں محل بنانے کے اعمال کا حصہ ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بازار میں داخل ہوا اور اس نے یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور اس کے لیے 10 لاکھ گناہ مٹا دیں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور خاموشی کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاب اور سبز زبرجد کا گھر بنائیں گے۔ جنت میں گھر بنانے والے 4 اعمال اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے صبح روزہ کون رکھے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جنازہ کے ساتھ کون جائے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مریض کی تیمارداری کون کرے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مسکین کو کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 4 امور سر انجام دے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جمعہ کا دن سورۃ الدخان پڑھنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کو سورہ حامیم الدخان پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بیٹے کی وفات پر صبر کرنا، یہ بھی ان اعمال کا حصہ ہے جو جنت میں محل بنائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان قبض کر لی۔ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے دل کا سکون چھین لیا۔ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کی تعریف کی اور آپ کی طرف رجوع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا۔ اس کے متعلق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائیں گے، اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 3 محل بنائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پھر تو ہمارے محل بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کرنا۔ حضرت فضالہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مجھ پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا تو میری ذمہ داری ہے کہ جنت کے ادنا درجے میں اس کا گھر ہو، جنت کے درمیانے درجے میں اس کا گھر ہو، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کا گھر ہو۔ صفوں کے درمیان سے فاصلہ ختم کرنا، یہ بھی ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صفوں کے درمیان سے فاصلہ ختم کیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ بس زبانی پر صبر کرنے والے کا صلہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سخت قول پر صبر جمیل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جہاں وہ چاہے گا ٹھہرائیں گے۔ تنہائی میں نیکی کرنا، یہ بھی ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے درست ہوتے ہوئے ریاکاری کو ترک کر دیا تو یہ میرے ذمہ ہے کہ جنت کے ادنا درجے میں اس کا گھر ہو، اور جس شخص نے مزاح کے باوجود جھوٹ کو چھوڑ دیا تو یہ میرے ذمہ ہے کہ جنت کے درمیانی درجہ میں اس کا گھر ہو، اور جس شخص کی تنہائی کی حالت میں درست ہو تو یہ میرے ذمہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کا گھر ہو۔ رمضان شریف میں نماز پڑھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن بھی رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتے ہیں۔ آخر میں قبر کھودنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کے لیے قبر کھودی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔